السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو راشد اپڈیٹس۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ۔ سرکاری ملازمین کی پوری عمر جمع تفریق کے چکر میں گزرتی ہے۔ اس وقت میری تنخواہ کتنی ہے؟ دسمبر کا سالانہ انکریمنٹ کا اضافہ ہوگا تو پھر کتنی ہو جائے گی؟ اور پھر اگر حکومت جون کے مہینے میں بجٹ کے اعلان کے وقت 10-15% اڈاگ ریلیف کا اعلان کر دے تو میری تنخواہ یہ ہو جائے گی۔ اڈاگ ریلیف جاری بنیادی تنخواہ پر دیا جائے گا یا ابتدائی بنیادی تنخواہ پر، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ بات گریڈ 18 تک کے سرکاری ملازمین کی جا رہی ہے۔ گریڈ 18 سے زائد کے افسران تو پاکستان کے مالک ہیں، ان کی مراعات، ان کی ٹھاٹ باٹ اور اختیارات کا تو کوئی حساب نہیں۔ مالی سال کے اختتام پر جب مئی یا جون کا مہینہ آن پہنچتا ہے تو سرکاری ملازمین اس ٹو میں رہتے ہیں کہ حکومت اس بجٹ میں کتنا اضافے کا اعلان کرتی ہے۔ اخبارات بجٹ کی آمد کے قریب ملازمین کو خوش کرنے کے لیے تنخواہوں میں اضافے کی خبریں لگاتے رہتے ہیں۔ سرکاری ملازمین بھی ان خبروں کی حقیقت سمجھ کر امیدوں کے دیے روشن کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت آئی ہے، ملازمین کے لیے خوش خبریوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سرکاری ملازمین کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی۔ اس دور میں تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نواز دور میں بھی ملازمین کے لیے مایوس کن صورتحال نہیں تھی۔ اس دور میں بھی تو تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ تو نہیں ہوا، مگر 2 مرتبہ سکیل پر نظر ثانی کی گئی، جس کی وجہ سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ موجودہ حکومت کے پہلے 2 بجٹ نے بہت زیادہ مایوسی پھیلائی۔ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ مگر تنخواہیں نہ بڑھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید مزید محدود ہو گئی۔ اس کا اثر لوگوں کے کاروبار پر بھی پڑا۔ ظاہر ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا تو وہ مارکیٹ نہیں گئے، جس سے کاروبار متاثر ہوا۔ موجودہ حکومت میں تنخواہیں نہ بڑھنے کا ایک اور منفی پہلو خود موجودہ حکومت کی بدنامی کی صورت میں سامنے آیا۔ پی ٹی آئی حکومت کی مقبولیت کا گراف تیزی سے نیچے کی طرف آیا۔ اب جب کہ حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، تو اس احساس کے پیش نظر حکومت نے ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے پے اینڈ پنشن کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن نے جون سے پہلے محکمہ خزانہ کو اپنی سفارشات پیش کرنا تھی، جو کہ اطلاعات کے مطابق کمیٹی نے اپنی سفارشات پیش کر دی ہیں۔ ایک طرف ملازمین کو ریلیف دینے کا حکومتی عزم ہے اور دوسری طرف IMF کے ساتھ معاہدہ اور کڑی شرائط۔ جون سے قبل وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے ہڑتالی ملازمین کے مطالبات پر غور کیا۔ ان میں سے چند ایک کو فوری جبکہ باقی مطالبات کو جون کے بجٹ میں پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ فوری طور پر وفاقی ملازمین کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا اعلان کیا۔ مخصوص اداروں کو یہ الاؤنس دیا گیا، جبکہ تمام وفاقی اداروں میں تنخواہوں کے حوالے سے تفریق کو مکمل طور پر ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ یہ الاؤنس محدود وفاقی اداروں کے ملازمین کو دیا گیا، جبکہ صوبائی ملازمین میں ابھی تک بے چینی کی کیفیت باقی ہے۔ IMF کی شرائط کڑی ہیں۔ یہ بین الاقوامی ادارہ پنشن کے بوجھ کو کم کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ وزیر اعظم بھی 1 سے زائد مرتبہ پنشن کے بوجھ کو کم کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ بوجھ کیسے کم ہوگا؟ طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ پنشنر اپنی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں ان کو غور و فکر روزگار سے آزاد ہونا چاہیے۔ ان کا حق ہے کہ پنشن میں بھی تنخواہوں کے مطابق اضافہ کیا جائے، لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہیں۔ وزیر اعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس مرتبہ بجٹ میں ملازمین کو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات فواد حسن چودھری میں بھی بہت بڑے اضافے کی نوید سنا چکے ہیں۔
مگر اخبارات میں 73 سے 10 سے 15% اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ خبریں مایوس کن ہیں۔ اگر ایسی بات ہوئی تو ملازمین اسے قبول نہیں کریں گے۔ گو کہ ملازمین کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر موجودہ حکومت کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب ملک کی معیشت الحمدللہ بہتر ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اگر مہنگائی پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کریں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ مزدور کی کم سے کم اجرت بڑھانے کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 4 سال سے ان ملازمین کے اسکیل ریوائز نہیں ہوئے، جبکہ ہر 3 سال بعد اسکیلوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اسکیلوں پر نظر ثانی کی جائے، اور اگر اسکیلوں پر نظر ثانی کے بعد 10% بھی اضافہ دیا جائے تو سرکاری ملازمین کم از کم مطمئن ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ مزید تبصروں تجزیوں کے لیے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔